السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہے ہم سورہ ملک کی آخری 2 آیات کو اچھے سے سیکھیں گے. کون سی ہو گئی؟ 29 اور 30 یعنی 29 اور 30 کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ سورہ ملک آج کمپلیٹ ہو جائے گی. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الرحمن. قوف موٹا ہو گیا کیونکہ یہ 2 نقطوں والا ہے. ٹھیک ہے، قوف 2 نقطوں والا ہر حال میں ہم موٹا ادا کرتے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے. اس کے بعد ہوا الرحمن، یہاں پر دیکھیں ایک ہے ہا ہاتھی والی، دوسری ہے ہا حلق والی. یعنی یہ والی جو ہا ہے اس کو ہم نے حلق کے نیچے والے حصے، سینے والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور یہ جو ہا ہے اس کو ہم نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے. هو الرحمن آمنا. الف کو لمبا کریں کیونکہ زبر نہیں ہے بلکہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کو ہم 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھتے ہیں. نون مشدد پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں اگر میم مشدد آ گیا یا نون مشدد آ گیا تو ہم نے وہاں پر گننا کرنا ہوتا ہے. گننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک سے ادا کریں، تھوڑا ہولڈ کر کے لمبا کر کے پڑھیں. کیسے؟ آمنا. ایک ہو گیا آمنا، ہم نے نون کو لمبا نہیں کیا، گننا نہیں کیا صحیح سے. آمنا من، ایسے کریں گے تب جا کے گننا ادا ہوگا. آمنا بہ وعلیہ توکلنا. ہاں کھڑی زیر کو بھی تھوڑا لمبا کریں کیونکہ یہ زیر کی نہیں ہے بلکہ کھڑی زیر ہے. زیر کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، کھڑی زیر کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. بہی وعلیہ توکلنا. عین کو حلق کے درمیان سے یا لین ہو گئی. یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے گا تو علیہ نہیں ہے. کافی لوگ علیہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے؟ علیہ. ٹھیک ہے، لیہ. توکلنا. یہاں پر جیم ہے، جیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف جائز. یعنی یہاں پر بہتر ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں، سانس لیں، پھر آگے کنٹینیو کریں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ. اچھا سین جو ہے سیٹی والا حروف ہے، وسل ساؤنڈ پروڈیوس کریں. عین حلق کے درمیان سے نکالیں، الف اور عین میں فرق رکھیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي. نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پر نون کو ظاہر کریں، اظہار کا قاعدہ کریں. فا یا زیر فی کو تھوڑا لمبا کریں. ٹھیک ہے، فا یا زیر فی. ظلال مبین. زود جو ہے موٹا حروف ہوتا ہے. حروف مستعلیہ کی کلاس میں ہم نے سیکھا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. زود ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہے. ظلال مبین. 2 زیر کے بعد میم آ گیا تو یہ بھی ادغام کے قاعدے میں آ گیا. ادغام کون سا والا؟ گننے والا. یہاں پر آپ نے گننا کرنا ہے. نون 2 زیر پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو نون 2 زیر جو ہے نون ساکن میں تبدیل ہو جائے گی. پوری آیت کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. چلیں جی آیت نمبر 30 یعنی آخری آیت، سورہ ملک کی آخری آیت پہ چلتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ. اگین قوف موٹا ہو گیا، را پہ زبر ہے تو را کو بھی ہم موٹا ادا کریں گے. اچھا را کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، مطلب کبھی جو ہے باریک پڑھی جاتی ہے، کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے. موٹی کیسے پڑھیں گے؟ جب اس کے اوپر زبر یا پیش آئیں گی. ٹھیک ہے، کنڈیشن کیا ہو گئی؟ را کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے گی تو را موٹی ادا ہوگی. اگر را کے نیچے زیر آئے گی تو تب ہم را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو منہ کو گولائی کر کے را کو پراپر موٹا ادا کریں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ میں نے بھی بتایا ہوا ہے کہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی نون کو ظاہر کریں، اظہار کا قاعدہ کریں. صاد موٹا ہے، صاد کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے، یعنی یہاں پر منہ کو گولائی کر کے صاد کو پراپر موٹا رکھیں. ان اصبح ماؤکم. اچھا یہاں پر کافی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. ایک تو بڑی مد ہے یعنی کم سے کم 5 سیکنڈ ماں کو کھینچ کے پڑھیں.
اب یہاں پر واو لکھا ہوا ہے اور حمزہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم واو کو ادا کریں یا حمزہ کو پڑھیں یا او کر کے پڑھیں، یعنی دونوں کو ادا کریں۔ تو جب بھی واو خالی نظر آئے، ایک ہوتا ہے واو کے اوپر یہ سکون کی جو نشانی ہوتی ہے یعنی واو ساکن ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے بلکہ حمزہ صرف رکھا ہوا ہے واو کے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے چھوٹے سے حمزہ کو پڑھیں، واو کو ادا نہ کریں۔ کبھی بھی آپ ایسی کنڈیشنز دیکھیں نا پورے قرآن پاک میں، واو کے اوپر ساکن نہ ہو بلکہ چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہو، تو آپ نے اس واو کو ادا نہیں کرنا بلکہ چھوٹے سے حمزہ کو، حمزہ پیش او، یہ حمزہ واو پیش او نہیں ہے، ساکن ہوتا تب او ہوتا، اگر واو پیش ہوتا حمزہ نہ ہوتا تب وہ ہوتا۔ اب کیا ہے؟ حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، یہ تین کنڈیشن سے۔ حمزہ واو پیش او وہ تب ہوتا جب واو ساکن ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ حمزہ نہ ہوتا صرف واو پیش وہ ہوتا، تو وہ کیا ہوتا؟ وہ۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ حمزہ پیش او، بھلے یہاں پر واو ہو یا نہ ہو، یہاں پر حمزہ پیش او ہے، ٹھیک ہے۔ ماؤکم غورا فمن، را دو زبر کے بعد فا ہے، یہ ایک فا میں سے آ گیا۔ غورا فمن یأتیکم، اچھا نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر گنہ کر کے ادغام کریں، اس کے بعد اس کو لمبا نہ کریں الف کو، فمن یا نہیں ہے، حمزہ کے اوپر دیکھیں سکون ہے یعنی حمزہ ساکن ہے، یہاں پر حمزہ ساکن ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پر ہر حال میں جھٹکا دینا ہے۔ ایک ہو گیا لمبا یا، دوسرا ہو گیا جھٹکے والا، جھٹکے والا کیسے؟ یا، ایک یا ایک یا۔ اب یا کب بنے گا؟ جب یہاں پر ساکن کی یہ سکون والی نشانی نہ ہوتی، صرف الف خالی ہوتا، یا الف زبر یا، اسے ہم کر کے پڑھتے۔ اب کیا ہے؟ الف ساکن ہے یعنی یأتیکم، ٹھیک ہے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، میم کو بھی 5 سیکنڈ لمبا کریں، میم زبر ما کو، کیونکہ یہاں پر بڑی مت ہے۔ اس کے بعد دو زیر کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام کریں گننے والا، ٹھیک ہے۔ معین، عین کو یا کے ساتھ ملا کے لمبا کریں، حلق کے درمیان سے نکالیں۔ نون دو زیر ہے تو نون کو ساکن کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں۔ پوری آیت ہم کیسے پڑھیں گے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ معین۔ چلیں جی، آج جو ہے سورہ ملک ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اگر اس کے بعد کوئی صورت آپ نے سیکھنی ہے تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کے بعد ہم کون سی صورت اسٹارٹ کریں تجوید کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کوئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔